سیدہ کائنات حضرت طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عابدہ عاتقہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا نظام کیا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے اور انشاءاللہ آخری سانس تک یہ جاری رہے گی کہ اہل بیت اطہار کا عزت و وقار، مقام و مرتبہ جو خدا نے ان کا رکھا ہے کسی دوسرے کا نہیں رکھا گیا۔ جتنے وہ بلند ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ ہر صحابی اپنے درجے پہ بڑا بامقام ہے۔ ہم تو ان کی قدموں کی ذات جو خاک لگی ہے اس کے پائے کے بھی نہیں ہے، وہ بڑے ماورا ہیں، لیکن بات ہماری سیدہ کائنات کی ہے۔ ہم وہ سیدہ جو خون رسول ہے، جگر گوشہ رسول ہے، راحت مصطفیٰ ہے، سیدہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے، سیدہ کی ناراضگی مصطفیٰ کی ناراضگی ہے، سیدہ جس سے راضی ہو جاتی ہے مصطفیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، جس پہ سیدہ نگاہ ڈال دیتی ہے مصطفیٰ اسے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن کے بارے میں قرآن نے کہا انا اعطینا الکوثر کہ مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے بڑے معنی ہیں، سارے معنی چھوڑ کے ایک پہ ہم بات کریں گے۔ کوثر کا معنی آب کوثر بھی ہے، خیر کثیر بھی ہے، علم کی حکمتیں بھی ہیں، آقا علیہ السلام کو کائنات کی چابیاں خزانے کی عطا کرنا بھی ہے، سارے معجزات بھی مصطفیٰ کو کثیر دیے وہ بھی کوثر ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ کوثر کے معنی سارے بیان کیے، محدثین نے بیان کیے، سب کچھ ہوا۔ اس کوثر کا ایک معنی سیدہ کائنات کی ذات اقدس بھی ہے۔ وہ کس طرح بنتی ہے؟ حضرت ابراہیم آقا علیہ السلام کے صاحبزادے وہ انتقال فرما گئے۔ جب انتقال فرما، حضور کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں بیٹے بچپن میں بلوغت سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ کیوں ایسا ہوا اس کا ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ ہم آئندہ کسی موضوع پہ لیں گے، وہ ختم نبوت کے سلسلے میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی حکمت اس طرح تھی۔ اب لوگوں نے تانا دیا، لوگوں نے کہا دیکھو کہ یہ محمد معاذ اللہ ان کی اولاد نہیں رہی تو نام و نشان مٹ گیا، ان کا فلاں نہ رہا تو نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ انسان کی آگے نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی، بیٹوں سے آگے نظام خاندان ہوتے ہیں۔ جب یہ کافروں نے مصطفیٰ کو تانا دیا، باتیں کی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر عطا فرمائی، فرمایا بابو آقینا کل کوثر، ہم نے آپ کو وہ کوثر خیر کثیر دیا، وہ بصورت سیدہ فاطمہ کی ہے کہ وہ ایسی بیٹی ہے جس کے مقابلے میں نہ کوئی مرد ہوگا نہ کوئی عورت ہوگی۔ مصطفیٰ میرے رضا لینے کے لیے سیدہ کائنات اللہ کی تابعداری کرنی پڑے، تو فرمایا وہ لامقام کی بلندیوں والی، وہ خدا کو سجدہ کرنے والی، اپنی قسمت کی حفاظت کرنے والی، اور وہ دین کا پرچار اس طرح بلند کرنے والی کہ جب دین پہ مشکل وقت آئے گا تو سیدہ کائنات کا بیٹا ہی خون دے گا، اور سیدہ کائنات کا لال ہی یہ خون دے کے ثابت کروائے گا کہ لوگوں ہم وہ ہیں جسے خدا نے خیر کثیر کہا ہے، اور خیر کثیر سے مراد یہ دنیا جاتی تک رہے گی اور قیامت کے بعد ختم ہو جائے گا، پر نام سیدہ کائنات پھر بھی بلند ہوگا رہے گا۔ اسی لیے خیر کثیر میں سیدہ کائنات کا نام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اور پھر حدیث سماعت کیجیے کہ پہلے حدیث کے بعد آگے 2 حدیثیں میں نے دینی آپ کو کہ یاد رہے کہ وہ کیا نظام ہے۔ آقا علیہ السلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آقا علیہ السلام کو خواتین میں سب سے زیادہ
سے تھی، سب سے سیدہ عائشہ یہ بیان کرتی ہیں ام المومنین گھر کی بات تھی، لیکن اگر ان کے دل میں کوئی اور معاملہ ہوتا کہ معاذ اللہ کے بیت کے بارے میں کوئی اور رائے رکھتی تو سیدہ کائنات دبا دیتی، وہ نہ جملہ کہتی، لیکن ام المومنین نے بیان کیا، آپ نے فرمایا قالت ابو فاطمہ فقیر من الرجل قالت زوجها، فرمایا کہ عورتوں میں سے جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کو محبوب تھی وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ اور پھر مردوں کا پوچھا تو سیدہ عائشہ نے بیان کیا، فرمایا کہ مردوں میں جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کو محبوب تھے وہ حضرت علی پاک تھے، وہ آقا اسلام کی محبت رکھتے تھے اور معاملہ تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو ہر ایک کا نسب اس کی اولاد سے چلتا ہے۔ اب میں وہ کوثر کے بارے میں بیان ہوں کہ سیدہ فاطمہ کوثر کیسے بنتی ہیں، وہ خیر کثیر کے کس عمر میں آتی ہیں، لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں، کیا عجیب بولتے ہیں، ارے عجیب بولنے سے پہلے اتنا سوچا کرو کہ سیدہ کائنات کا خون کس سے ہے، ان کا باپ کون ہے۔ سیدہ کائنات کا باپ امام الانبیاء ہے، اور وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور وہ امام الانبیاء جن کے قدموں کی تلیاں جبرائیل چوما کرتے تھے، وہ امام الانبیاء جو خدا کے دیدار کے لیے جائے تو خدا عرش و فرش کو ہر چیز کو یکجا کر کے کہے کہ آج جنت چھوڑ دو، مصطفیٰ کے لیے محل کو سجا دیا کرو، آج راستوں کا خوشبو لگا دو کہ آج آقا تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ کائنات سے معاملہ نہیں، یہ اوپر جا کے دیکھو کہاں تک بات جاتی ہے۔ سرکار فرمایا ہر باپ کا نسب اس کے باپ سے ہوتا ہے، ہر بیٹے کا نسب اس کے باپ سے ہوتا ہے، بیٹی سے نسب نہیں چلتا الا فاطمہ۔ فرمایا ماں سوائے فاطمہ کی اولاد کے، لوگوں فاطمہ کی اولاد کا اسبا بھی میں محمد ہوں اور باپ بھی میں محمد ہوں۔ یا اسلام نے بیان فرمایا کہ یاد رکھ لو وہی ہوں وانا اسبا ہوں، کہ میں بھی محمد اولاد فاطمہ کا ولی ہوں اور میں ہی محمد اولاد فاطمہ کا اسبا ہوں۔ اسبا ہوتے ہیں جو پرورش کرتا ہے اور جو باپ کے زمرے میں یا دادا کی صورت میں وہ آتا ہے وراثت کے معاملات پہ۔ پھر اس حدیث کے بعد آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس حدیث کو حضرت عمر نے بیان کیا دوسری طرف سے۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم کس قدر بیان کرتے ہیں، ان کی آپس میں کتنی محبت ہے۔ ہمارے یہاں جناب لڑائی اور جھگڑے اور کیا سے کیا، ان سے پوچھو وہ بیان کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، ان کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کو حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی یہی الفاظ دیے، آخری میں پڑھتا ہوں، فرمایا کہ اولاد فاطمہ کا اسبا بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا ولی بھی میں ہوں۔ یا اسلام نے بیان فرما دیا۔ اور پھر حدیث کے بعد حضرت عمر بن خطاب ایک اور راوی لے کے آئے اور وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں لوگوں اولاد فاطمہ پر بات کرنے سے قبل سوچ لینا کہ ہر ایک کا نسب و ناطہ اس دنیا تک رہے گا، رشتہ داری تعلق دوست احباب یہ سارے تعلق ایک دنیا تک محیط رہیں گے۔ یاد رکھو اولاد فاطمہ کا جو نسب ہے وہ بروز قیامت بھی قائم و دائم رہے گا۔ اس پر ابو کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کل نسب و سبب ينقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی، فرمایا کہ ہر ایک کا نسب حسب بروز قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا،
کسی کا حسب و نسب قائم نہیں رہے گا الا من ما کان نسبی و حسبی، فرمایا کہ مگر اولاد فاطمہ کا حسب و نسب قیامت والے دن بھی انشاءاللہ برقرار قائم و دائم رکھے گا۔ لوگ باتیں یہاں کی کریں گے تو قیامت کے دن کی بات کس سے سنائیں گے؟ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے آقا اسلام سے یہی جملہ سنا، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک کا نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا ما سوائے میرے نسب اور میرے تعلق کے۔ یہ سیدہ کائنات کی صفت ہے، وہ کثیرہ ہے اور خیر کثیر بنتی ہے، اور اللہ نے خیر کثیر بنایا۔ پھر حدیث کا عبداللہ بن عباس نے بیان کیا دوبارہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا رشتہ، آقا اسلام نے فرمایا میرا رشتہ اور نسب کے سوا قیامت کے دن ہر رشتہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا اور میرا حسب و نسب قائم و دائم رہے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، اور نظام بڑا اور ہوگا۔ کل جب قیامت کا دن آئے گا وہاں پہ بڑے اولیاء، انبیاء، رسل، اصحابہ کرام، دیگر لوگ سارے موجود ہوں گے۔ سیدہ کائنات کی سواری گزرے گی، سیدہ کائنات کی سواری گزرے گی، 70,000 حوروں کے جرمن میں سیدہ کائنات آئے گی۔ جب وہ گزرے گی ایک آواز اللہ کی سمت سے آئے گی، غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو اور سروں کو جھکا لو کہ بنت مر فاطمہ محمد، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ گزرنے والی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہوگی اس وقت کے اندر بھی جس وقت میں سب کو نفسا نفسی کی پڑی ہوگی، اس وقت بھی خدا کی خیر یہ گوارا نہیں کرے گی کہ سیدہ کائنات کی سمت کو دیکھے۔ ارے سیدہ کائنات سے عقیدت رکھنا آج کے سنیوں کا مسئلہ نہیں، آج کے علماء کی سزا نہیں، آج کے مولویوں کے خطرے نہیں۔ اہل حق میں بتاوے، اہل حق کی بات نہیں مانتے کو نہ مانو، مصطفیٰ کے قرآن کو پڑھو اور مصطفیٰ کی حدیث کو دیکھو۔ اللہ نے عدل سے سیدہ کائنات کی شان کو بلند کیا ہے، اور ان کی شان قیامت کے دن تک بلندی ہوتی رہے گی، بلکہ روز قیامت بھی جن کی شان بلند ہوگی اسی کا نام سیدہ کائنات ہوگا۔ اسی طرح گرامی قدر یہ بس صدا ہے آپ کو، کل تیسرا روزہ ہے اور سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے، اور یوم وصال آپ کا ہم اہل حق کا یہ حق بنتا ہے، ہم اجتماعی نہیں تو نہ صحیح اپنے اپنے گھروں کے اندر جو بھی افطاری کا سامان بنائیں گے وہ 10 منٹ پہلے بیٹھ جانا، بیٹھ کے سیدہ کائنات کے نام کے اوپر کچھ یاسین پڑھ لینا، درود پڑھ لینا، جو آتا ہے وہ پڑھنا اور دعا کرنا، یا اللہ سیدہ کائنات کی جامع تطہیر کا صدقہ میری بیٹیوں کو بھی حیا عطا فرما، میری بہنوں کو حیا عطا فرما۔ یہ کل تمام اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔